UET پشاور میں منعقدہ روبوٹک ایگزیبیشن میں دینی مدرسے کے ان بچوں کو انتہائی پیچیدہ ڈیزائنز کے حامل روبوٹس بناتے اور چلاتے دیکھ کر ہر کوئی حیران رہ گیا۔ ان بچوں کا تعلق بیت الاسلام تلا گنگ سے ہے، جو بچوں کو نہ صرف دینی تعلیم دے رہا ہے بلکہ ساتھ ہی ساتھ اعلیٰ ترین دنیاوی تعلیم سے بھی روشناس کروا رہا ہے۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امجد علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ۔ اس وقت میں موجود ہوں UET پشاور میں، اور یہاں پہ جو ہے روبوٹیک جو ہے ایگزیبیشن ہو رہی ہے 2 دن کی، اور یہاں پہ پورے پاکستان سے جو ہے 25 جامعات کی 500 کے قریب ٹیمیں ہیں، اور یہاں پہ ہمارے ساتھ ان کے اسٹوڈنٹ بھی جو طلباء ہے وہ بھی موجود ہے، بچے ہیں، ان سے بات کریں گے، ان سے پوچھیں گے کہ کس چیز میں یہ ان کی کمپٹیشن ہو رہی ہے، کیا کچھ انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ تو یہ ساری تفصیل جو ہے ان کے ساتھ ہمارے ساتھ 2 جو بچے ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں، ان سے پوچھیں گے، وہ ہمیں بتائیں گے۔ بتائیے گا یہاں پہ آپ کمپٹیشن کے لیے آئے ہیں، اس حوالے سے بتائیے گا۔ ہماری تقریباً 7 to 8 ٹیمز ہیں اور جن کے اپنے پروجیکٹس ہیں۔ کمپٹیشن اصل میں یونیورسٹی کالج اسکول لیول کا ہے، لیکن ہماری جو انسٹیٹیوٹ ہے وہ جامع ہے، اس میں دونوں چیزیں ہیں، یعنی دینی تعلیم بھی ہے، دنیاوی بھی ہے، او لیولز اے لیولز بھی ہے، اور یہ ہماری ایز ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہے۔ ہماری کورس میں یہ چیز شامل نہیں ہے۔ یہ یونیورسٹیز میں بچے بیچلرز کرتے ہیں، انجینئرنگ کرتے ہیں، تو ان کا سسٹم ہے، ان کا کام ہے۔ تو ہمارے لیے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں جن بچوں کو شوق ہوتا ہے وہ اس کو سیکھتے ہیں، اور پھر جن کمپٹیشنز میں چاہتے ہیں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، جیسے ابھی آج کا کمپٹیشن ہو رہا ہے، تو اس میں بھی ہمارے مختلف بچے آئے ہوئے ہیں اور ہم نے اپنے پروجیکٹس بنائے ہیں۔ ابھی کل اور پرسوں کمپٹیشن ہوگا تو اس میں دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ مجھے بتائیے گا یہ کتنے عرصے میں سیکھتے ہیں آپ؟ اس میں آپ کی شوق پر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، تو جن بچوں کو زیادہ شوق ہے 1 مہینے بھی آپ سیکھ جاتے ہیں۔ اس کے جو سافٹ ویئر ہوتا ہے تو وہ ہم آن لائن ہی عام طور پہ سیکھتے ہیں، اس کی ویڈیوز بچے خود سے دیکھتے ہیں، اور ہمارے جو ٹیچرز ہیں پھر وہ ان کو گائیڈ بھی کرتے ہیں، اور مختلف ٹائم لگتا ہے، کسی کو 1 ماہ لگ جاتا ہے، کوئی 2-3 ہفتوں میں سیکھ لیتا ہے، کوئی سے زیادہ لمبا عرصہ لیتا ہے۔ کون سا پروجیکٹ ہے جو بہت مشکل ہے؟ مختلف ہیں، ہر کمپٹیشن میں ایک نئی پروجیکٹ مشکل ہوتا ہے، کسی اور کمپٹیشن میں آسان ہوگا تو اس میں مشکل ہوگا، یہ تو آپ کوئی نہیں کہہ سکتے، ایک ہی چیزیں استعمال ہوتی ہیں، تو کسی ایک کو آپ مشکل نہیں کہہ سکتے، یعنی کبھی ایک مشکل ہوگا تو دوسرا آسان، کبھی وہ آسان تو پھر اگلا مشکل۔ آپ کا جو مدرسہ ہے وہ اور بھی کمپٹیشن میں شرکت کر چکا ہے، مجھے بتائیے گا کہاں کہاں پہ آپ لوگ شرکت کرتے ہیں؟ ہم نے کی تھی ہائی ٹیک ٹیکسلا میں، اور وہاں پہ بھی ہم نے 2 فرسٹ پوزیشن لی تھی۔ ابھی بھی 1 ہفتہ پہلے ہم نے روبو کسٹ میں پارٹیسپیٹ کیا، وہاں پر 3 فرسٹ پوزیشنز ہم لے لی۔ یار بتائیے گا، یہ تو پاکستان لیول کے جو مقابلے ہوتے ہیں، کمپٹیشن ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کیا مستقبل کیا فیوچر پلانز ہیں آپ کی؟ مستقبل میں بھی انشاءاللہ انٹرنیشنل لیولز میں بھی پارٹیسپیٹ کریں گے۔ لائک ہم نے کیا بھی تھا فیوچر پاسٹ میں، ٹیکنو فیسٹ ہوتا ہے ٹرکی کے اندر، اس میں ہم نے پارٹیسپیٹ کیا اور ایک ایسا پروجیکٹ بنایا کہ یہ جو ہوتے ہیں مکڑی کے جالے، وہ ریموونگ روبوٹ، مطلب وہ دیوار پہ جاتا تھا، دیوار پہ چڑھ کے جالے وغیرہ ریموو کرتا تھا، تو اس میں ہماری فرسٹ پوزیشن بھی آئی الحمدللہ۔ انٹرنیشنل ایونٹ ہوتا ہے، تقریباً 20 سے 30 ہزار لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ اچھا، اس حوالے سے بتائیے گا ذرا، جو آپ نے وہ ترکی میں جو کیا تو اس حوالے سے بتائیے گا وہ روبوٹ کیسے کام کرتے ہیں؟ روبوٹ تو مین یہ ہے کہ وہ دیوار پہ جو مکڑی کے جالے وغیرہ ہوتے ہیں وہ اتارتا ہے، اور فیوچر میں اس کے فنکشنز ہم جو ایڈ اس میں کر سکتے ہیں کہ وہ دیوار کو پینٹ وغیرہ کر سکتا ہے اس طرح کی، اور اس کا فنکشن یہ ہے کہ وہ دیوار کے ساتھ دیوار کو ٹریک کرتا رہتا ہے، دیوار کوئی چیز آ جائے تو اسے خود ہی بچ کے آگے نکلتا ہے دیوار کو ٹریکنگ کر کے دیوار کی، اور دیوار کو ساری صفائی کر کے بالکل ویکیوم وغیرہ اس کے اندر لگے ہوئے ہیں اس کی صفائی کرتا ہے۔ یہ بتائیے گا کہ جو نئے آنے والے بچے ہوتے ہیں آپ کے مدرسے میں، وہ کیسے ان کو خود سکھاتے ہیں یا وہ خود سیکھتے ہیں؟ اصل میں جو بچوں یہ جو ہم سب کو کرواتے ہیں بچوں کو ایز اے ہابی، ایز اے انٹرسٹ ہوتا ہے، تو اگر وہ ان کے اندر شوق ہے، انٹرسٹ ہے، وہ سیکھنا چاہیں تو انہیں کوئی روک نہیں سکتا۔ پلیٹ فارم آپ کو بیت السلام دے گا، جو بھی بیت السلام کا اسٹوڈنٹ ہے پلیٹ فارم اس سے بیت السلام دے رہا ہوتا ہے، اور جو اس روبوٹس کی ساری جو کاسٹ وغیرہ ہوتی ہے وہ ہمارا جو انسٹیٹیوٹ ہے وہ دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ٹیچرز، انٹرنیٹ، یوٹیوب، کوئی بھی ٹیوٹوریلز، کسی قسم کی ویڈیوز بچوں نے سیکھنی ہو تو وہ سب ہمارا انسٹیٹیوٹ بیئر کرتا ہے۔ سلطان بتائیے گا آپ کیا پیغام دیں گے پورے پاکستانیوں کو؟ پیغام یہ کہ دیکھیں، یہ تو ایک ہمارا سٹیپ ہے کہ دونوں فیلڈز کو یونائٹ کیا جائے، کہ دیکھیں ایک طرف اسکول کی اور کالجز کی دنیا ہے، ایک طرف مدارس کی ہے، تو ہمارے آپس میں درمیان میں فاصلہ بہت زیادہ ہو گیا، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو ختم کر کے اس طرح کی کمپٹیشنز میں ہم پارٹیسپیٹ کریں، مدارس سے بھی بچے آئیں، اسکولز کالجز سے بھی آئیں،
تاکہ ہم ایک نیشن بن کے اور یونائٹڈ نیشن بن کے پھر دنیا میں ابھر سکیں.